بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ کی سیریز کی قسط نمبر 34 میں ہم ایسے سلطان کی بات کریں گے جس کو نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی غداروں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ سلطان تھے جن کو دشمنوں نے بارود سے اڑانے کی کوشش بھی کی اور بھائی بہنوں نے بھی مارنے کی کوشش کی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں اب تک جتنے بھی سلطان گزرے ہیں ان میں سے یہ واحد سلطان تھے جو پہلوان تھے۔ اس سلطان کو کئی چیزوں میں مہارت حاصل تھی، پھر چاہے وہ تلوار بازی ہو، شاعری ہو یا پھر دین کی باتیں۔ اس سلطان کو سلطنت عثمانیہ کا آخری با اثر سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلطان کون تھا؟ کیوں اس سلطان کو محمد فاتح کی طرح دین کا دائی کہا گیا؟ اس سلطان کو کون کون سے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیوں اسلامی دنیا سلطان کی شکر گزار رہی؟ یہ سب سوالات اور اس سے جڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر سلطان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر کوئی سلطان تقوی اور دینداری کے اعلیٰ مقام پر پورا اترتا تھا تو وہ سلطان عبدالحمید ثانی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ سلطان عبدالحمید دوئم 31ویں سلطان عبدالمجید اول اور تیر مجگان سلطان کے بیٹے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے 31 اگست 1876 کو خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان اور آخری با اثر خلیفہ تھے۔ آپ کے تخت نشینی بھی باقی سلطانوں کی طرح حضرت ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو تاریخی عثمانی تلوار دے دی گئی۔ سلطان عبدالحمید حافظ قرآن بھی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے صرف 4 قانونی بیویاں تھیں، بہت سی اضافی کنیزیں جن کو کوکوبائنز کہا جاتا ہے، جن میں سے 8 سلطان کی پسندیدہ تھیں، لیکن تاریخ میں سلطان کی 12 بیویاں ہونے کا قصہ محض ایک جھوٹا قصہ ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی 13 بیویاں تھیں، جن میں سے 4 کو قانونی طور پر سمجھا جاتا تھا، جن کے نام نازک ادا کا دین، بدر فلک کا دین، بیدار کا دین اور مزی مستان کا دین شامل ہیں۔ ناظرین، 1930 میں سلطان کی 9 بیوہ خواتین اور 13 بچوں کو اس جائیداد سے 50 ملین امریکی ڈالر دیے گئے جو 5 سال تک جاری رہے۔ ان کی جائیداد کی مالیت 1.5 بلین امریکی ڈالر تھی۔ سلطان عبدالحمید پہلوانوں میں یوگلی گریز کے ایک اچھے پہلوان اور سرپرست سنت بھی تھے۔ سلطان نے سلطنت میں ریسلنگ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا تھا اور جیتنے والے پہلوانوں کو محل میں بلوایا بھی تھا۔ سلطان عبدالحمید نے ذاتی طور پر کھلاڑیوں کو آزمایا اور اچھے کھلاڑیوں کو محل میں ہی رکھ لیا۔ سلطان کو شارلوک ہومز کے ناولز کا بھی بے حد شوق تھا۔ ناظرین، بہت سے دوسرے سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطان عبدالحمید نے بھی شاعری کی۔ ان کی ایک نظم کا ترجمہ یہ ہے: میرے رب، میں جانتا ہوں کہ آپ عزیز ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں عزیز، آپ ہی ایک ہیں اور کچھ نہیں۔ میرے اللہ، ان مشکل وقتوں میں میرا ہاتھ تھام لے، میرے اللہ، اس نازک گھڑی میں میرا مددگار بن۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے دور حکومت میں بہت کام کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی ذاتی آمدن سے حبشہ کے دارالحکومت ادیس ابابا، چین کے دارالحکومت بیجنگ میں قرآن، عربی اور دینی علوم سکھانے کے لیے مدارس قائم کیے اور ان کے اخراجات اپنی ذاتی آمدن سے ادا کیے۔ سلطان عبدالحمید ثانی علماء کے قدردان تھے اور ان کے لیے وظائف مقرر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجاز مکرم سے سلطان عبدالحمید ثانی کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن میں ایک بہت مشہور مثال ریلوے لائن کی ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کے 25ویں سالگرہ کے موقع پر ستمبر 1900 میں حجاز ریلوے لائن کا آغاز ہوا اور 8 سال بعد 1 ستمبر 1908 کو دمشق سے مدینہ منورہ تک پہلی ٹرین چلائی گئی۔ پہلی ٹرین سلطنت عثمانیہ کے آمدین کے لیے روانہ ہوئی۔ ناظرین، اس دور کے قدامت پسند اس سلطان کو ایک خطرناک مسلح کی حیثیت سے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تاہم زیادہ تر لوگوں کی توقع تھی کہ سلطان عبدالحمید دوئم آزاد خیالات کے حامل ہوں گے۔ اگرچہ سلطان ایک ولی عہد شہزادے اور ایک آزاد خیال رہنما کی حیثیت سے اصلاح پسند نوجوان عثمانیوں کے ساتھ کام کرنے کے باوجود قتل کی بہت سی ناکام کوششوں کے رد عمل کے طور پر تخت اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد قدامت پسند بن گئے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کا ماننا تھا کہ تنظیمات کی نظریات سلطنت عثمانیہ کے متنازع لوگوں کو عثمانی ازم جیسے مشترکہ تشخیص کی طرف نہیں لا سکتے۔
سلطان نے ایک نیا نظریاتی نظام پین اسلامزم اپنایا۔ ناظرین، چونکہ 1517 سے شروع ہونے والی سلطنت عثمانیہ میں سلطان بھی برائے نام خلیفہ تھے، تو وہ اس حقیقت کو فروغ دینا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ خلافت عثمانیہ پر زور دیتے تھے۔ سلطان نے سلطنت عثمانیہ میں نسلی امتیازات کا بہت بڑا تنازع دیکھا اور سلطان کو یقین تھا کہ اسلام ہی اپنے مسلمان لوگوں کو متحد کرنے کا واحد راستہ بن سکتا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے پین اسلامزم کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ یورپی طاقتوں کے تحت بسنے والے مسلمانوں کو ایک ہی جمہوریہ میں متحد کریں گے۔ ناظرین، اس اتحاد سے بہت سے یورپی ممالک یعنی کہ البانین کو مسلمانوں کے ذریعے آسٹریا، تاتار اور کردوں کے ذریعے روس، مراکش کے مسلمانوں کے ذریعے فرانس اور ہندوستانی مسلمانوں کے ذریعے برطانیہ سے خطرہ تھا۔ سلطان نے اپنے دور حکومت کے آخر میں حکمت عملی کے لحاظ سے اہم قسطنطنیہ، بغداد ریلوے اور مدینہ ریلوے کی تعمیر شروع کرنے کے لیے فنڈز مہیا کیے، جس سے حج کے لیے مکہ کا سفر زیادہ آسان ہو گیا۔ ناصرین، سلطان عبدالحمید نے عثمانی بحریہ کے اصلاح پسند ایڈمرل، جن پر سلطان کو اپنے خلاف سازشیں کرنے اور 1876 کے آئین کو واپس لانے کی کوششوں کے حوالے سے شک تھا، انہوں نے اس ایڈمرل پر عدم اعتماد ظاہر کیا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بحریہ، جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی بحریہ کے طور پر مانی جاتی تھی، اس کے بند ہونے سے سلطنت عثمانیہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنے اختتام کی طرف بڑھنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید کے تعلیم پر زور دینے کے نتیجے میں 18 پیشہ ورانہ اسکول بھی قائم ہوئے اور 1900 میں دارالفنون کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جو کہ اب استنبول یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان نے پوری سلطنت میں پرائمری، سیکنڈری اور فوجی اسکولوں کا ایک بہت بڑا نظام بھی تشکیل دیا۔ 51 سیکنڈری اسکول 12 سالہ مدت میں تعمیر ہوئے۔ سلطان عبدالحمید اول کے دور میں تعلیمی اصلاحات کا نشانہ غیر ملکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا۔ ان سیکنڈری اسکولوں میں یورپی تدریسی تکنیک کا استعمال کیا گیا، پھر بھی طلباء میں عثمانی شناخت، اسلامی اخلاقیات کا ایک مضبوط احساس پیدا ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے وزارت انصاف کی تشکیل نو بھی دی، ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام کو بھی تیار کیا۔ ٹیلی گراف کے نظام میں اضافہ کر کے سلطنت عثمانیہ کے دور دراز حصوں کو شامل کیا گیا۔ ریلوے نے 1838 تک قسطنطنیہ اور ویانا کو جوڑا اور اس کے فوراً بعد ہی اورینٹ ایکسپریس پیرس کو قسطنطنیہ سے ملا دیا گیا۔ سلطان کی حکمرانی کے دوران سلطنت عثمانیہ کے اندر ریلوے کو وسعت دی گئی تاکہ عثمانیہ کے زیر کنٹرول یورپ اور اناطولیہ کو بھی قسطنطنیہ سے ملایا جا سکے۔ سلطنت عثمانیہ میں سفر اور گفتگو کرنے کی بڑھتی ہوئی صلاحیت نے باقی سلطنت پر قسطنطنیہ کے اثر و رسوخ کو مستحکم کرنے میں مدد فراہم کی۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے۔ سلطان عبدالحمید کی معزولی کی یاد ان کے ذہن میں تھی۔ سلطان کے قتل کی بہت سی کوششیں اور دھمکیوں کی وجہ سے سلطان عبدالحمید دوئم اکثر سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ سلطان کے دائرہ حکومت میں کیا ہو رہا تھا، اس کا اندازہ ان تصویروں سے کیا جا سکتا ہے جو سلطان نے بنوائی۔ سلطان نے اپنی سلطنت کی ہزاروں تصاویریں جاری کی، جن میں چین پاسکل صبا کے کانسٹنٹینوپول اسٹوڈیو بھی شامل ہے۔ سلطان نے مختلف حکومتوں اور ریاستوں کے سربراہان، جن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور برطانیہ بھی شامل ہے، ان کو ان تصاویر کے بڑے بڑے البم گفٹ کیے۔ ان تصویروں کو امریکی مجموعہ لائبریری آف کانگریس میں بھی رکھا گیا اور ان کو ڈیجیٹائز بھی کیا گیا۔ 1829 میں سلطان عبدالحمید ثانی نے کردش ڈاکوؤں کو نیم سرکاری حیثیت دی، جو پہلے ہی صوبوں میں آرمینیاؤں کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے۔ حمیدی اور کرد برگیڈیئروں کو آرمینیائی باشندوں پر حملہ کرنے، اناج کے ذخیرے، کھانے پینے کی چیزوں کو ضبط کرنے اور مویشیوں کو بھگانے اور آزادانہ طور پر سزا سے بچنے کا پورا یقین تھا، کیونکہ وہ صرف کورٹ مارشل کے تابع تھے۔ اس طرح کے تشدد کے نتیجے میں آرمینیاؤں نے انقلابی تنظیمیں قائم کی۔ سلطنت عثمانیہ اور آرمینیوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 1892 میں مزلفون اور 1893 میں ٹوکاٹ میں شورش برپا ہو گئی، جس کو سلطان عبدالحمید نے آرمینیا کے خلاف مقامی مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے ان بغاوتوں کو سخت طریقے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں کوئی کمی سامنے نہ آئی۔ سلطان کے اس تشدد کے نتیجے میں 3 لاکھ آرمینیائی باشندے مارے گئے، جو حمیدیانہ کے قتل عام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یورپ اور ریاستہائے متحدہ میں بڑے پیمانے پر آرمینیاؤں کے قتل عام کی خبریں موصول ہوئیں اور غیر ملکی حکومتوں
اور انسان دوست تنظیموں کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ سلطان عبدالحمید دوئم کو مغرب میں خونی سلطان یا ریڈ سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب دارالحکومت استنبول کی فوج میں کچھ قدامت پسند موجود تھے۔ ان فوجیوں نے نئی نوجوان ترکی کابینہ کا تختہ پلٹ دیا۔ سلونیکا کے فوجیوں کے ذریعے بننے والی حکومت نے عبدالحمید کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا اور 27 اپریل کو سلطان کے بھائی سلطان محمد پنجم کو سلطنت عثمانیہ کا اگلا حکمران نامزد کر دیا۔ 33 سال 8 ماہ تک حکومت کرنے کے بعد 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی 9 سال تک زندہ رہے۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے 33 سالہ اچھی صدارت کی اور سلطان کی حکومت کے دوران دوسرے یورپی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان کو یورپ کا بیمار آدمی سمجھا۔ اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر موجود کارڈ پر کلک کریں۔